میں گزارش کر رہا ہوں آپ تمام مومنین کی خدمت میں کہ ہمارے بیچ میں ڈاکٹر صاحبان تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر عباس مہدی صاحب سائیکیٹرسٹ، ڈاکٹر زیغم عباس صاحب جو یہاں کے بہت سے ایسے مریض بچے جو یہاں سے علاج کے لیے جاتے ہیں، بہت ہی دعائیں دیتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کو آپ کی خدمات بہرحال قابل تعریف ہے، اور میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر عباس مہدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ان کے بعد ڈاکٹر زیغم عباس صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ، اور اس کے بعد مجمع کے اسپیشلسٹ جو مجمع کو خوب اچھے سے بھانپ لیتے ہیں، مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ ہوں گے۔ حاضرین صدر محفل، علماء کرام، شعراء، خطبہ اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس پرمسرت ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وقت کے امام کی بھی خدمت میں ہم سبھی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ جس شخصیت کا ذکر کرنے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، وہ ایک ایسی شخصیت جس کے نور سے ساری کائنات روشن ہے، جس کے علم سے ساری دنیا آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے، جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے۔ لہذا اس اہم عبادت کو انجام دینے کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ہر عبادت کے لیے انسان اس کا صلہ چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا ثواب سب سے زیادہ اس کے مستحقین غدیری یووا فاؤنڈیشن کے نوجوان ہیں، جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کرایا۔ مولا کائنات کی پوری زندگی، ان کے عمل اور ان کے بیانات ساری عالم بشریت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ مولا کی فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم اسے سیکھا ہے ہم لوگوں نے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اگر فضیلت کی بات کریں تو مولا کائنات کی فضیلت کے لیے بس میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ روایتوں کا سمندر دکھائی دیتا ہے، روایتوں کا سمندر دکھائی دیتا ہے، خطیب برسرے ممبر دکھائی دیتا ہے، خطیب برسرے ممبر دکھائی دیتا ہے، اور جسے جہاں نہ بیاں کر سکے قیامت تک، جسے جہاں نہ بیاں کر سکے قیامت تک، وہ بس فضائل حیدر دکھائی دیتا ہے، وہ بس فضائل حضرات۔ مولا نے علم کی روشنی میں بہت سارے علم کے لیے بہت ساری باتیں کہی ہیں، جیسے انہوں نے کہا علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور بے علم عمل کرنے والا فساد زیادہ برپا کرتا ہے، اصلاح کم کرتا ہے۔ مولا کا جو ان کے اقوال ہیں، ان کا مجموعہ آپ سبھی جانتے ہیں، نہج البلاغہ جو ایک بہت ہی ضخیم، اور ان کے بیانات، ان کے خطوط اور ان کے جتنے ان کے خطوط ہیں، ان کے بیانات ہیں، وہ ایک مجموعہ ہے نہج البلاغہ، اور اسی سے میں تھوڑا سا فائدہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولا نے ایک خلقت، ہماری جو انسانی خلقت ہے، جو ہماری زندگی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میری نظر میں انسان کی قدر و قیمت میری نظر میں
اس کا حسب اور نسب نہیں ہے۔ انسان کی قدر و قیمت اس کا حسب و نسب نہیں ہے، نہ ہی اس کی خاندان ہے، نہ ہی اس کی ڈگریاں اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہیں، نہ ہی اس کی دولت اس کو شرفاء کی فہرست میں کھڑا کرتی ہیں۔ مولا اس کے آگے فرماتے ہیں کہ نہ ہی اس کا اقتدار اس کو کہیں بلندی تک لے جاتا ہے، اور نہ ہی کرسی اس کو اعلیٰ مقام دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے ہم جب کسی انسان کی تاریخ پڑھتے ہیں، کسی انسان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو عموماً ہم انہی چیزوں پہ غور کرتے ہیں۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کی قدر و قیمت کو طے نہیں کرتی ہیں، بلکہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی قدر و قیمت کو طے کرتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں پاکیزگی نفس۔ سب سے پہلی چیز جو مولا نے فرمائی ہے وہ ہے پاکیزگی نفس، اور دوسرا ہے حسن کردار۔ لہٰذا اگر ہمارے اندر ان ساری دنیاوی خصوصیات کے ساتھ پاکیزگی نفس ہو جائے، حسن کردار ہو جائے، تو ہماری قوم میں حسن نصر اللہ جیسے اور آیت اللہ خامنائی جیسے لوگ ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مولا کی زندگی سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو اپنی ظاہری زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ دور علم ہے مدح علی کی بات کرو، یہ دور علم ہے مدح علی کی بات کرو، جلی ہے شمع تو پھر روشنی کی بات کرو، جلی ہے شمع تو پھر روشنی کی بات کرو، علی وہ عظمت کعبہ میں کوئی فرق نہیں، بڑا ہے گھر تو بڑے آدمی کی بات کرو۔